بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ لیسن نمبر 26 پڑھیں گے اور اس لیسن میں ہم لوگ اربن سوسائٹی کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو سب سے پہلا جو اربن سوسائٹی کا کریکٹرسٹک ہے, اگر ہم لوگ سائز اور ڈینسٹی کے لحاظ سے اربن سوسائٹی کو دیکھیں نا, تو ایک تو یہ کہ اربن کمیونٹیز کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو رورل کمیونٹیز. نہ صرف سائز بڑا ہوتا ہے بلکہ وہاں پہ ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. ڈینسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ایریا میں جتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے. تو شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہائی ڈینسٹی ہوتی ہے. ڈینسٹی انکریزز دا نمبر آف شارٹ ٹرم. اب جیسے جیسے یہ ڈینسٹی انکریز ہوتی ہے نا, تو وہ جو ایک امپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں, مطلب امپرسنل ریلیشنز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بس جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کا وہ کام ختم ہو جاتا ہے نا, تو آپ وہ پھر اس ریلیشن کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھیں نا, اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, آپ کا وہاں کے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جاب ختم ہو گئی تو بس ختم سب کچھ. تو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, ڈینسٹی انکریز ہوتی ہے, تو شارٹ ٹرم, امپرسنل اور یوٹیلیٹیرین. یوٹیلیٹیرین کا مطلب ہوتا ہے کسی مفاد کے لیے جو ہے نا, جو ریلیشن شپ بنائے جاتے ہیں. یہ ہماری اس میں اربن سوسائٹیز میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد اربن سوسائٹیز میں میرجز کیسے ہوتی ہیں؟ اربن سوسائٹی میں زیادہ تر میرجز ہوتی ہیں, لو میرجز ہوتی ہیں, اور جو انٹر کاسٹ یعنی کہ مختلف کاسٹ کے درمیان ہوتی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کاسٹ یہ ہے تو ہم نے اپنی سیم کاسٹ کے اندر ہی شادی کرنی ہے. اس طرح سے جو نمبر آف ڈائیورس ہوتی ہیں وہ بھی شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بیٹے بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان لوگوں کو زیادہ فریڈم دی جاتی ہے کہ آپ اپنا پارٹنر خود چوز کر سکتے ہیں. جب ہم لوگ آکوپیشنس کی بات کریں تو اربن ایریاز میں زیادہ آکوپیشنز ہوتے ہیں. انڈسٹریل آکوپیشنز ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو آکوپیشنز ہوتے ہیں, پروفیشنل آکوپیشنز ہوتے ہیں. ڈویژن آف لیبر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. انیکوالٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد آکوپیشنل اسپیشلائزیشن, کیونکہ وہاں پہ آکوپیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہائی رینکنگ تک پہنچنے کے لیے لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس اسپیشلائزیشن اور ہائی کوالیفیکیشنز ہوں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا آکوپیشنل اسپیشلائزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی آکوپیشن میں وہاں پہ اسپیشل قسم کے اسکلز اٹین کرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد کلاس ایکسٹریمس دیکھیں تو آپ لوگوں کی سٹیز میں زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ بہت زیادہ امیر لوگ بھی پائے جاتے ہیں, بہت زیادہ غریب لوگ بھی پائے جاتے ہیں, مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں. جہاں غریبوں کی جھوپڑیاں ہوتی ہیں وہیں امیروں کے بنگلے بھی ہوتے ہیں, مڈل کلاس کے اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ دا موسٹ سویلائزڈ ریس. آپ لوگ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سویلائزڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ان لوگوں کا بیہیویئر بہت جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. تو ہر طرح کے آپ لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں. بوگرڈرس کہتے ہیں کہ کلاس ایکسٹریمز جو ہے نا وہ کریکٹرائز کرتی ہے, یعنی کہ سٹی میں سب سے زیادہ کلاس ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. یہ ایم سی کیوز میں آپ کا آ سکتا ہے کہ یہ کس سوشیولوجسٹ نے کہا تھا, یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشل ہیٹروجینیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اربن سوسائٹیز میں. ہیٹروجینیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فارمس آف کلچر وہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلچرل ڈائیورسٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ریسز ہوتی ہیں. اس طرح سے فوڈ ہیبٹس بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. ڈریسنگ ہیبٹس دیکھیں ایک طرح کی نہیں ہوتی, وہ بھی مختلف ہوتی ہیں. لیونگ کنڈیشنز ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. ریلیجیس بلیفس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کلچرل آؤٹ لک, کسٹمز, ٹریڈیشنز, رواج, یہ سب کچھ جو ہے نا مطلب سٹیز میں یہ سب کچھ مختلف ہوتا ہے. سب آپس میں کسی کا بھی ملتا جلتا نہیں ہوتا. سوشل ڈسٹینس کی جب بات کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینس دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہیٹروجینیٹی ہوتی ہے, یعنی کہ ڈائیورسٹی یا ڈفرینس بہت ہوتا ہے, اور دوسری یہ کہ انانیمٹی, یعنی کہ آپ کی جو ہے نا ایک اجنبیت بہت زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے, روٹین جو ہے ہوتی ہے سوشل کانٹیکٹس کی, ٹاؤن ہو یا سٹی ہو, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ امپرسنل اور سیگمنٹری ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پرسنل بیسس پہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے امپرسنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امپرسنل ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی وہ ریلیشن ختم ہو جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ اس کو بناتے بھی بس تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, کوئی آپ لوگوں نے کام نکلوانا, تو وہ امپرسنل ہوتا ہے. تو سوشل کانٹیکٹ جو ہے نا وہ امپرسنل ہوتے ہیں. اربن کمیونٹی میں اگر کوئی آپ کسی سے کوئی چیز پوچھتے بھی ہیں نا, تو وہ یا تو آپ کو آدھی بات بتاتے بھی ہیں تو وہ برے دل سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہول ہارٹیڈ لوگ نہیں ہوتے وہاں کے. اس کے بعد لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی بھی بہت کم کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل ڈسٹینس ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ سسٹمیٹک انٹریکشن. جارج سیمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے اربن کمیونٹیز کا, وہ بیسڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ گروپ پہ. ٹھیک ہے, جو اب سٹی جو ہوتا ہے نا, سوشل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نا سٹیز میں, وہ بہت زیادہ وائڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سٹی جو ہے نا وہ بہت بڑا کھلا ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو انٹریکشن ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ جب ہر بندے کی بیس پہ اگر آپ لوگ انٹریکشن دیکھیں تو ہر بندہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کم کر رہا ہے. زیادہ لوگ ہیں نا, وہ زیادہ سے زیادہ بھی اپنے حساب سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, تو بھی
ہول پکچر میں تو وہ بہت کم اس کا انٹیگریشن ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹی لائف بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو سٹی لائف ہوتی ہے اس میں سیکنڈری کانٹیکٹس ہوتا ہے, امپرسنل, کیجول, شارٹ لیو ریلیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرسٹ گروپ پہ بیس کرتا ہے, یعنی کہ آپ کا جہاں دلچسپی ہوگی, آپ جہاں پہ انٹرسٹ اپنا فائدہ دیکھیں گے وہیں آپ اپنا جو ہے نا وہ ریلیشن بنائیں گے, اپنا ایک انٹریکشن بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد موبلٹی. ہاں, سٹیز میں سوشل موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کاسٹ بھی چینج کرنا چاہیں نا تو آپ سوسائٹی میں کاسٹ بھی چینج کر سکتے ہیں. رورل سے اگر آپ اربن کی طرف موو کیے ہیں, کر کے گئے ہیں, وہاں پہ آپ لوگ اپنی کوئی اور کاسٹ بتا دیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کر لیا, موبلٹی کر لیا. اس طرح سے آپ لوگ کلاسز دیکھیں, اگر آپ اربن سوسائٹی میں رہتے ہوئے پہلے مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ نے زیادہ ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد آپ کی اچھی جاب ہو گئی, آپ نے بہت سارا پیسہ کمایا, تو آپ ہائی لیول یعنی کہ ایلیٹ کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری موبلٹی ہوتی ہے. تو اربن ایریاز جو ہوتی ہے وہاں پہ موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پرکھا جاتا کہ وہ بیسیکلی کس پیدائش کے وقت کون سی کلاس میں اور کون سی کاسٹ میں پیدا ہوئے, بلکہ ان کو میرٹ کی بنیاد پہ ان لوگوں کی جو ہے نا ذہانت کی بنیاد پہ, ان کی کامیابیوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اربینٹی اور موبلٹی جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ کو ریلیٹ کرتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے سوسائٹیز میں میٹیریلزم ہوتے ہیں. میٹیریلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹیریلزم دیکھیں نا, ورڈ نکلا ہے میٹیریل سے, یعنی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس جتنا زیادہ میٹیریل یا جتنی زیادہ ویلتھ ہوگی, جتنی زیادہ دولت ہوگی, تو آپ اس کو زیادہ جو ہے وہ عزت دیں گے. ٹھیک ہے. تو اربن کمیونٹی میں سوشل ایگزسٹنس جو ہے نا وہ گھومتی ہی دولت اور میٹیریل آبجیکٹس کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے. جو اربنائٹ ہوتے ہیں آج کل وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لوگ خود کیا ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اسٹیٹس سمبلز ہوتے ہیں نا, جیسے فائنینشیل ایسیٹس پہ آپ سیلریز آپ کی کتنی ہے, آپ لوگوں کے گھروں میں کتنی کاسٹلی چیزیں ہیں, یہ سب کچھ دیکھی جاتی ہیں شہروں میں. اس سے آپ لوگوں کے اسٹیٹس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. دوسرا جو ایک اور جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے سوسائٹیز اربن سوسائٹی کا, وہ انڈیویجولزم کا ہوتا ہے. انڈیویجولزم کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے بارے میں سوچنا کہ بس مجھے فائدہ ہو, دوسرے بے شک کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو, صرف اپنی ویلفیئر, اپنی خوشی کے بارے میں سوچنا, دوسروں کے بارے میں نہ سوچنا, وہ ایک انڈیویجولزم ہوتی ہے. ریشنلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے فائدے کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں, فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ پرکھنا, وہ ایک آپ لوگوں کی ریشنلٹی ہوتی ہے. جو پیپل ہوتے ہیں نا شہروں میں, وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس چیز کا ریزن کیا ہے, وہ زیادہ آرگیو کرتے ہیں, وہ زیادہ گین اور لاس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں. کانٹریکچوئل بیسس پہ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں, یعنی کہ کسی کے ساتھ مطلب ہے, ریلیشن بنائیں گے, مطلب نکالا, فائدہ پورا کیا, دین آل از اوور. ٹھیک ہے. اس کے بعد انانیمٹی کا مطلب ہوتا ہے اجنبیت. بوگرڈرس کہتے ہیں کہ اربن ایریاز ہیو اے ریپیوٹیشن فار نیم لیسنس, یعنی کہ اربن گروپس جو ہوتے ہیں ان لوگوں کا کوئی اتنا کوئی بڑا نام نہیں ہوتا, مطلب سوسائٹیز میں کوئی بہت کم جانے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سائز اور پاپولیشن کیونکہ زیادہ ہے تو اربن کمیونٹیز پرائمری ریلیشنز نہیں بنا پاتی. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو آپس میں کوئی پرائمری گروپ نہیں ہوتا. پرائمری گروپ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں کی اپنی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ گہرے تعلقات ہوتے ہیں, وہ پرائمری ریلیشنز ہوتے ہیں, پرائمری گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوتا, کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا. ایون کہ جو شہری ہوتے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کی بھی خبر نہیں رکھتے کہ وہ دکھ میں ہے, سکھ میں ہے. تو یہ ایک اجنبیت کا فیکٹر جو ہے وہ شہروں میں ہوتا ہے. دوسرا, وہاں پہ نارمز اور سوشل رول جو ہے نا ان کا بہت آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ شہروں میں دیکھیں مختلف قسم کی نارمز ہوتی ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں وہاں کے, ان کے اپنے اپنے کلچر ہوتے ہیں, اپنے اپنے انہوں نے نارمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب نارمز ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ بھی کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سائز زیادہ ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے, اور پاپولیشن میں ہیٹروجینٹی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ایکسٹریم آکوپیشنل اسپیشلائزیشن بھی چاہتے ہیں. کلاس اسٹرکچر جو ہوتا ہے اربن کانٹیکسٹ میں, یہ بہت مطلب اس میں جھگڑے ہونا تو پھر ایک عام سی بات ہوگی نا. ہر کوئی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے. وہاں پہ ہم لوگوں نے جتنے بھی کریکٹرسٹکس کیے ہیں, ہر کسی کو اپنا فائدہ چاہیے. جب کسی کو اپنا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا, وہ کیوں کسی کو فائدہ دے گا, وہ کیوں جو ہے وہ اپنا حق چھوڑے گا. وہ سوشل رولز بھی جو ہے وہ ایک ایک بندے نے کتنے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے رولز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک فکسڈ اور یونیفارم سوشل نارمز جو ہوتے ہیں نا انڈیویجول کے اور گروپس کے, وہ تو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. لیکن سوسائٹیز جو اربن سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سوشل نارمز جب فکس نہیں ہوتے تو انڈیویجول لوگ کیا کرتے ہیں, سوشل اپنے جو نارمز ہوتے ہیں ان کو آسانی سے چھوڑ کے ڈیویٹ کر جاتے ہیں. ڈائیورجنٹ بیہیویئر, غلط بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سوشل ڈس آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے. اس کے بعد شہروں میں ہماری جو ہے نا سوشل یا کلچرل چینج بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایجوکیشن
آپ لوگ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جاب فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں. اگر آپ جاب زیادہ اچھی کر رہے ہیں, اب شہروں میں زیادہ امپلائمنٹ کے مواقع ہیں, آپ 2-4 جابس اکٹھی کر رہے ہیں, آپ کا اسٹیٹس چینج ہو سکتا ہے, آپ کلچر آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں, سوشلی آپ اپنا بیک گراؤنڈ اپنا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ جو ہے نا اربن سوسائٹیز میں وہ چینج کو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی نیا چینج ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کوئی ہمیں اپنا کلچر چینج کر لینا چاہیے, تو جس سے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, تو وہ آسانی سے اپنے ٹریڈیشنس کو چینج کر لیتے ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی تھی پہلے زمانے میں, وہ ایموشنلی اپنے ٹریڈیشنس کے ساتھ, روایات کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ ہوتے کہ وہ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے اربن لائف کا. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چینج کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ والنٹری ایسوسیشن. دیکھیں اربن سوسائٹیز میں آپ لوگوں کو جیسے بتایا ہے کہ وہاں پہ امپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں, فارمل سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں, تو لوگوں کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ نا ایک جینوئن ریلیشن شپ ہو, ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو, ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہو, جہاں پہ ہم لوگ سینس آف سیکورٹی فیل کریں, ہم لوگ اپنے دکھ سکھ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مختلف قسم کی ایسوسیشنس بنا لیتے ہیں, کلبس بنا لیتے ہیں, مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں, اور بھی جو ہے نا وہ سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ سارے جاتے ہیں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی باتیں کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ سب ہوتا ہے. اس کے بعد فارمل سوشل کنٹرول ہوتا ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا نا کہ زیادہ تر کنفلکٹ جو ہے نا وہ سالو کر لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے فارمل جو ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پہ سب لوگوں کا نا ایک جیسا نام ہوتا ہے, ایک جیسا کلچر ہوتا ہے. لیکن جو اربن میں ہوتا ہے نا وہ مختلف قسم کا کلچر ہوتا ہے, مختلف قسم کے اپنے ان لوگوں کے نارمز ہوتے ہیں. ایک چیز جس کی نظر میں ٹھیک ہے دوسرے کی نظر میں جو ہے نا وہ غلط ہے, تو وہ ایک وہاں پہ سوشل کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ جیل اور پولیس اور لا اور یہ کورٹ کچہری یہ سب کو یعنی کہ فارمل انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد سیکولرائزیشن آف آؤٹ لک. اب سٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب رشتہ داروں کی جو ایک دوسرے کے جو وہ فرائض اور حقوق ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچا جاتا. ٹھیک ہے. کاسٹ اور کمیونٹی کو بھی جو ہے نا وہ کاسٹ وغیرہ بھی نہیں دیکھی جاتی, بس ایک اکنامک لاجک ہوتی ہے کہ بس پیسہ ہے تو بس ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیکولر قسم کی ایک سوچ ہو جاتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے ہمارے پاس اربن مائیگریشن. دیکھیں انفراسٹرکچر اور جو سروسز ہیں اربن میں بھی بہت زیادہ کم ہے, رورل میں بہت زیادہ کم ہے. امپروومنٹ کی ضرورت ہے بہت ایریاز میں, لیکن رورل ایریاز جو ہے نا اس میں فزیکل انفراسٹرکچر یعنی کہ اویلیبلٹی آف ریسورسز تو بہت ہی زیادہ کم ہے. ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہوتی, ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ دیہاتوں میں نہیں ہوتی, سیف پینے کا صاف پانی وہاں پہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو نکاسی کا نظام ہوتا ہے یعنی کہ گندے پانی کا اخراج وغیرہ وہ نہیں ہوتا رورل ایریاز میں. مختلف قسم کی سروسز, مختلف قسم کی امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز, یہ سب کچھ مسنگ ہوتی ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رورل سے اربن کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. پولوشن ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ اس مائیگریشن کی وجہ سے. اس کے علاوہ کنجیشن اوور پاپولیشن گیونگ رائز ٹو نیومرس, یہ جو ہوتا ہے نا یعنی کہ اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے سٹیز میں, اس کی وجہ سے بہت سارے سوشل بھی اور اکنامکلی بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت زیادہ پاپولیشن آ گئی ہے جب ہماری سٹیز میں, تو اس کو مینٹین کرنا بھی تو مشکل ہوگا نا. باقی یہ والے جو ہے نا فگرز یہ یہاں سے یہ میں آپ لوگوں کو وہی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ LMS کے جو اسیسمنٹس دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاسٹ فائلس دیکھ لیجئے گا. اگر آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ یہی بتایا ہوا ہے کہ 2005 میں ہمارے رورل ایریاز کی پاپولیشن ہوتی تھی 65.9%. ٹھیک ہے. اور اربن ایریاز کی پاپولیشن ہوتی تھی 34%. ٹھیک ہے. لیکن 2010 میں جو پاپولیشن سینسس کیا گیا ہے وہاں پہ کیا دیکھا گیا تھا کہ وہاں پہ رورل ایریاز کی جو پاپولیشن تھی نا وہ ہو گئی تھی 63%. دیکھیں وہاں پہ پہلے 2005 میں 65% تھی, لیکن 2010 میں رورل کی کتنی ہو گئی 63%. کم ہو گئی نا, کیونکہ لوگوں نے شہروں کی طرف موو کیا. اور جو اربن سوسائٹیز تھیں وہاں پہ پہلے 34% تھی, لیکن 2010 میں 36% ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہماری پوری جو سٹیز ہمارے جو پورے جو پاکستان میں ہے اس میں 50,000 لوگ رہتے ہیں. 50,000 دیہات ایسے ہیں جس میں پاپولیشن جو ہے وہ 10,000 سے بھی کم ہے. اس کے علاوہ 448 چھوٹے چھوٹے قصبے ایسے ہیں جہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہے, اور 40 ٹاؤن ایسے ہیں جو کہ میڈیم سائز کے ہیں اور وہاں پہ پاپولیشن 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو آبادی پائی جاتی ہے نا
1 ملین سے زیادہ آبادی پاپولیشن جو ہے وہ 7 میٹروپولن سٹیز میں پائی جاتی ہے. آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں یہاں پہ کہاں یہ 50,000 ولیجز، وہاں پہ 10,000 سے بھی کم، اور کہاں صرف 7 سٹیز میٹروپولیٹن یعنی کہ یہ جو صنعتی شہر ہے نا ہماری، یہ فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، حیدرآباد، پشاور، راولپنڈی اور کوئٹہ، یہ 7 جو شہر ہیں، صرف ان 7 شہروں میں 1 ملین سے بھی زیادہ پاپولیشن ہے. اور اس کے علاوہ 2 میگا سٹیز یعنی کہ کراچی اور لاہور، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو اچھے سے، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں نا آپ کی اربن سوسائٹیز کی، یہ آپ کی لانگ میں اگر آتی ہیں نا تو آپ وہاں سے جسٹ 5 سے 7 کریکٹرسٹکس لکھ دیں تو دیٹ واز انف. آپ لوگوں کو ساری وہاں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ لوگوں کو کنسیپٹ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں. آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں نا کہ شہروں میں کیسے کیسے ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. باقی امید آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. پیپرز میں ہماری مدد فرمائے. میری صحت کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں دے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.